سب سے پہلے وقف بورڈ کے بارے میں کہا آپ ابھی اسمبلی میں جائیں گے تو کیا؟ وقف بورڈ کا مسئلہ صرف مالیگاؤں کا مسئلہ نہیں ہے اور صرف مہاراشٹر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ بات یہ ہے کہ 800 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی اور انہوں نے بہت ساری محبت کی یادگاریں چھوڑی۔ ایکتا بھائی چارگی کے لیے ایسی عمارتیں بنائی گئی ہیں جس سے لوگوں میں اتحاد اور اتفاق اور یگانگت باقی ہے۔ اس ملک میں فرقہ پرستوں کی کوشش یہی رہی ہے کہ ماضی میں ہمارے اکابرین نے اور بزرگوں نے وقف کردہ عمارتیں جائیداد چھوڑی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقف اس ملکیت اور جائیداد کو کہتے ہیں جس کا اپنا اصل وجود باقی رہے اور اس کا جو بینیفٹ ہے اور نفع ہے وہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی سیوا اور خدمت کے لیے کام آئے۔ تو آج جو اوقاف کی املاک ہیں، جو آج ہیں، جن کا مالک اللہ ہے، لوگوں نے اپنی ملکیت سے نکال کر کے اللہ کی ملکیت میں اسے دے دیا ہے، اور اگر وہ ساری املاک اگر مسلمانوں کو مل جاتی ہے تو اس ملک میں مسلمانوں کی بہت سارے مسائل، چاہے وہ ایجوکیشن کے مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، اور اسی طرح علاج و معالجے کے مسائل ہوں، ہماری بے سہارا بچیوں کے نکاح کے مسائل ہوں، اور غریبوں کے مسائل ہوں، سب حل ہو سکتے ہیں۔ ان اوقاف پر 2/3 کے قریب آپ دیکھو گے تو سرکار کا اور سرکاری ایجنسیوں کا قبضہ ہے، وہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ آج سرکار اس بات کے درپے ہے کہ اوقاف کی ان املاک کو ختم کر دیا جائے۔ ابھی جیسے یہ بات سامنے آئی کہ وقف کے تعلق سے آواز مہاراشٹر میں بھی اٹھنے لگی ہے، تو اس کے سد باب کے لیے پورے ملک میں مسلمان جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ وقف کے تحفظ کے لیے ہم بھی کوشش کریں گے، اور جمعیت علماء جس کا میں مقامی صدر ہوں، اس کے وقف کے تحفظ کے لیے جمعیت علماء کے مرحوم صدر حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ نے وقف 1/1995 بنوایا تھا۔ تو ہم تو پہلے سے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ مہاراشٹر میں ابھی سی ایم کون بننا چاہیے اس پہ چل رہا ہے؟ ہم تو یہ چاہیں گے کہ ایسا شخص سی ایم بننا چاہیے جو سب کو ساتھ لے کر کے چلے، تمام مذہب کے ماننے والے، تمام برادریوں کو ساتھ میں لے کر کے چلے اور مہاراشٹر ترقی کرے۔ ہم یہ چاہیں گے، اور اس ملک میں یہ جو سیاسی طور پر اقتدار ملتا ہے یہ وقتی اقتدار ہوتا ہے، اور آج اس وقت گٹھ جوڑ کی سرکار ہے، گٹھ بندھن کی سرکار ہے، اس لیے یہ ان کے اپنے داخلی مسائل ہیں کہ وہ کس کو سی ایم بناتے ہیں اور کس طرح جو ہے حکومت بنتی ہے، اور منسٹریوں کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، وہ ان کا اپنا داخلی مسئلہ ہے۔ ہم تو یہ چاہیں گے کہ ایسا شخص چیف منسٹر بننا چاہیے جو مہاراشٹر کے ہت میں اور مہاراشٹر واسیوں کے ہت میں اچھے فیصلے لے۔ سنبھل میں جو ہو رہا ہے اس کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ جمعیت علماء کوئی قدم اٹھائیں گے؟ جمعیت علماء تو ہمیشہ اس بات کے لیے کوشاں رہی ہے کہ ہماری جو مسجدیں ہیں اور ہمارے جو اوقاف ہیں ان کا تحفظ ہوتا رہے، اور جمعیت علماء اس معاملے کو لے کر کے پورے ملک میں، چاہے وہ مسلمانوں کا مسئلہ ہو یا مسلمانوں سے جڑی ہوئی اوقاف یا جائیدادوں کا یا مسجدوں کا، مدرسوں کا مسئلہ ہو، اس کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ سنبھل میں زیادتی ہو رہی ہے، بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، 4 لوگوں کی موت ہو رہی ہے، تو آپ جانچ کا یہ کریں گے؟ جمعیت علماء، مرکزی جمعیت علماء انشاءاللہ اس سلسلے میں پیش